السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو میں آپ کو اس واقعے کو ریپیٹ کر دوں جس کی آواز شاید ٹھیک نہیں گئی۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے عدل فرماتے، مگر دل کے معاملے میں جو انسان کے کنٹرول میں ظاہر ہے نہیں ہے، اس کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ تھی، اور اور باقی سب سے بھی، یعنی آپ عدل فرماتے، آپ سب کے گھر روزانہ جاتے، ایک شب باری کے روز بھی جاتے، جو کچھ ریسیو کرتے وہ سب کو تقسیم کرتے۔ اس کے باوجود آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فی ما املک، کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، فلا تلمنی فی ما تملک ما لا املک، اور مجھے ملامت نہ کرنا جس کے آپ مالک ہیں اور میں مالک نہیں ہوں۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ اب یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا آپ غور سے سنیے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ گفٹس آپ کو اس دن بھیجتے جس دن عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی۔ اس پر باقی ازواج کو ذرا اچھا نہیں لگتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں، حفصہ، صفیہ اور سعودہ ایک گروپ میں تھیں، جبکہ دوسرے گروپ کو ام سلمہ لیڈ کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں جب گفٹس میری باری والے دن زیادہ آنے لگے تو باقی ازواج اپسیٹ ہوئیں، اور انہوں نے ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس بات کی شکایت کے لیے۔ اب یہ بھی بہت بڑی اسکالر اور بڑی وائز خاتون تھی، اور آپ ان کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو لوگوں کی چوائس ہے۔ عرض کیا آپ لوگوں میں یہ اناؤنس کر دیں کہ وہ صرف اس دن گفٹس نہ بھیجا کریں جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، اللہ کی قسم مجھ پر اس حال میں وحی نازل ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوتا ہوں، یعنی کسی اور کے گھر میں وحی نہیں آتی، جبریل نہیں آتے تھے سوائے جب آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے۔ اس پر ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی ازواج نے حضرت فاطمہ کو بھیجا یہی بات کہہ کر، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے میری بیٹی، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو جس سے میں کرتا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اس عورت سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اور واپس جا کر سب کو اناؤنس کر دیا کہ میں عائشہ سے محبت کرتی ہوں اور بس اس معاملے کو بھول جاؤ۔ پھر اس کے بعد زینب آتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ام المومنین زینب بنت جاش ہیں، وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور سیدہ عائشہ کے سامنے بہت غصے سے بولنے لگی اور ان کو برا بھلا کہنے لگی اور اونچا اونچا بولنے لگی اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی کہ مجھے اجازت ملے تو میں بھی جواب دوں، اور زینب تھیں کہ وہ بولتی چلی جا رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھتے رہے۔ بہت دیر بعد آپ نے فرمایا تم بھی جواب دو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا جواب دیا کہ وہ چپ کر گئیں، تو اس پر آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، یعنی آپ کی تعریف کی نا اس معنی میں۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا نام ہے عائشہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زندگی سے بھرپور، فل آف لائف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی، یہ نام جو ہے وہ ان کی زندگی کی عکاسی بھی کرتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں ساتھ گئیں، وہاں جا کے پانی پلاتیں، تیر ڈال کر دیتی، یعنی جو نرسنگ کا اور سرو کرنے کا رول ہے وہ ادا کرتی۔
ہجرت کے چوتھے سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے علاوہ صرف 2 اور خواتین سے شادی کی تھی، اور عائشہ کہتی ہیں کہ جب جنگ میں یا کہیں جانا ہوتا تو ہمارے نام قرہ میں ڈالے جاتے اور جس کا نام نکلتا وہ ساتھ جاتی. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک جنگ پر وہ ساتھ گئیں. اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ایک جنگ پر وہ گئیں اور کہتی ہیں ہم بیضا کے مقام پر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پر، تو میرا نیکلس ٹوٹ گیا، اور ایک سمپل بلیک بیڈڈ نیکلس اور گم بھی ہو گیا. اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو روکا اور سب کو کہا کہ عائشہ کا نیکلس ڈھونڈو، اور اس پورے گروپ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی سبھی تھے، اور سبھی ڈھونڈنے لگ گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھونڈ رہے تھے. عروہ بیان کرتے ہیں کہ سب کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے. اور خاص طور پر یہ جو بیضا کا علاقہ تھا، یہ ایسا تھا جہاں پانی نہیں تھا، ویرانہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. اچھا، ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی ٹانگ پر سر رکھ کے سو گئے. اچھا، لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو باتیں سنانی شروع کی. ایک معمولی سا ہار تھا اور تمہاری بیٹی نے گم کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم سب کو رکنا پڑ رہا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے. اس پر یعنی فیملی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو ابو بکر کو بھی عائشہ پر سخت غصہ آیا، اور وہ غصے میں اندر آئے تو دیکھا تو رسول اللہ ان کی ٹانگ پر سر رکھ کے سو رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے اپنے جو انگلیاں تھیں وہ ان کے سینے پر اتنی زور سے گاڑی اور آہستہ سے کہا تم دیکھ رہی ہو جو تم نے لوگوں کے ساتھ کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں اتنا غصہ تھا کہ میری دوسری ٹانگ کو کھینچا، یعنی جس پر ان کا سر نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنے لگے تم دیکھ رہی ہو کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنی بیٹی کو اس پریکٹس کو روکنے کو کہہ رہے تھے کہ یعنی تم ہار ڈھونڈوانا روک دو. لوگ اس نیکلس کی وجہ سے یا ہار کی وجہ سے زندگی ہار رہے ہیں، کیونکہ پانی نہیں تھا اس جگہ پہ نا، تو لوگ جو پانی پینے کا تھا اور اس سے وضو کر رہے تھے، تو کم سے کم ہوتا جا رہا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ واحد چیز جو مجھے حرکت کرنے سے روک رہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا تھا. آپ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہی معاملہ خود ابوبکر کے ساتھ بھی تھا غار ثور میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹانگ سے اس سوراخ کو بند کیا کیونکہ آپ ان کی لیپ میں سو رہے تھے. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں بہت گلٹی فیل کر رہی تھی. فائنلی اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت تیمم کی آیات اتار دی. سبحان اللہ. اور پھر سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ پانی اب وضو نہیں کرنا پڑے گا اور اب پینے کو مل جائے گا. اور اب سب صحابہ حضرت عائشہ اور ابوبکر کو اچھا اچھا کہنے لگے. خاص طور پر اسید بن خزیر آئے اور کہا اے ابوبکر کی آل، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے اتنی آسانی ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ آپ کی فیملی کی وجہ سے بلیسنگز اتری ہیں، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا جزاک اللہ خیرن، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کہ اللہ نے آپ سے متعلق ہمیشہ جو بھی اتارا وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب قافلے کو چلنے کے لیے کہا گیا تو سبحان اللہ وہ سیدہ عائشہ کے اونٹ کے نیچے ان کا بلیک بیڈ نیکلس تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے ذریعے سے اصل میں تیمم کی آیات اترنی تھی. اور اگر آیات کا معاملہ ہو تو آپ دیکھیے کہ جو واقعہ افک ہے وہ کتنا زبردست واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی 16 آیات اتری سیدہ عائشہ کے ڈیفینس میں. اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی ہار کا معاملہ تھا، وہ رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں اور ان کا نیکلس گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا، ڈھونڈنے لگیں، قافلہ وہاں سے چلا گیا. وہ کہتی ہیں میں اسی جگہ چلی گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور سو گئی کہ یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے 10 گھنٹے کے بعد پیچھے سے آتے تاکہ اگر کچھ قافلے کا رہ گیا تو اسے لے کر آ جائیں. انہوں نے عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پہلے حجاب کے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے. وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو صرف یہ الفاظ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتی ہیں کہ ان کی آواز سے میں جاگ گئی. اس کے علاوہ نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ سوال پوچھا، نہ کچھ بھی نہیں، صرف اونٹ بٹھایا
اور وہ سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر پیدل چل پڑے، اور دن کی روشنی میں ہم مدینہ داخل ہو گئے۔ اب ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا۔ صفوان کو دیکھتے ہی منافق ساتھیوں کو کہنے لگا، دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں، اور پھر حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ سلامت واپس نہیں آئی۔ لوگوں نے ان الفاظ کو پکڑا اور یہ پبلک گوسپ بن گئی۔ ہر کوئی اپنے نتائج نکالنے لگا، اسپیکولیٹ کرنے لگا، اور اس طرح سے جتنے مختلف لوگوں تک یہ بات پہنچی وہ کسی نہ کسی رنگ میں اس کو آگے کرنے لگا۔ 3 نیک لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے، جن میں مستہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، حمنہ بنت جاہش، وہ اپنی بہن کی وجہ سے دکھی رہتی تھی تو انہوں نے کہا شاید میں اپنی بہن کو کچھ فیور کر دوں، اور حسان بن ثابت، جبکہ خود زینب خاموش رہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھا ہی کہا۔ اور یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے جب وہ مستہ کی والدہ کے ساتھ گئیں تو ان کو کچھ پھسل گئیں، پاؤں پھسلا تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا اپنے بیٹے کو۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے اس مستہ کو ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ تم کیوں اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہو، وہ تو بدر میں شریک تھے۔ اس پر مستہ کی والدہ نے ساری کہانی سنائی، جس پر حضرت عائشہ کو شدید رنج پہنچا اور وہ بیمار ہو گئیں، اور گھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ وہ کہتی ہیں میں پہلے سے بیمار تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا تو میں آپ کے رویے کو بدلا ہوا پاتی، کیونکہ آپ آتے اور بس یہ پوچھتے کیسی ہیں، اور جیسے میری دلجوئی کرتے تھے بیماری میں، ایسے نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال کہتی ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی، اور وہ آپ سے ناراض تھیں کیونکہ آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ بہرحال وہ کہتی ہیں جب میں اپنی والدہ کے پاس پہنچی تو میں رونے لگی۔ اس پر والدہ نے کہا دیکھو تم ایک خوبصورت عورت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، تمہارے شوہر اللہ کے رسول ہیں، تو لوگ اس پر جیلس ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم اگر معصوم ہو تو اللہ تمہیں ضرور کلیئر کر دے گا، اور اس طرح کی افواہیں ضرور ایکسپوز ہو جائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے چین نہ آتا اور میں رات دن روتی اور شدید روتی، اور اتنا روتی کہ مجھے نیند نہ آتی، اور مجھے لگتا کہ میرا جو لیور ہے یعنی کلیجہ میرا پھٹ جائے گا شدید درد سے، اتنی تکلیف تھی ان کو، اور بس میں روتی رہتی، یہاں تک کہ کچھ انصار کی عورتیں آتی اور میرا حال دیکھ کر بس مجھے دیکھ کے وہ بھی رونے لگ جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور ایسا کیوں تھا؟ لیکن یہ بات ضرور ہے اس سارے وقت کے دوران جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے، مگر آپ نے اپنے طور پر 2 لوگوں سے پوچھا جو دونوں آپ کی فیملی کے اندر کے لوگ تھے، حضرت علی اور حضرت اسامہ، ان سے کنسلٹ کیا تو اسامہ نے کہا نعلم فیہا الا خیر، ہم تو ان میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، مگر اس کے ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ بادر ہو رہے ہیں تو ان کی جو باندی ہے بریرہ ان سے پوچھئے، کیونکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ میں نے تو ان میں کچھ برا نہیں دیکھا، بس اتنا ہے کہ وہ آٹا صحیح نہیں گوندتی، اور وہ گوند کے بھول جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے تو ان کی انوسنس اور بھی واضح ہوئی۔ پھر ام ایوب اور ابو ایوب رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے کہ ام ایوب نے ابو ایوب سے پوچھا کہ یہ کیا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں مجھے یہ بات کہے تو میں کوئی مان لوں گا؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا عائشہ تم سے بہتر ہے اور میں ان فضول باتوں میں نہیں پڑوں گا، بس خاموش ہو جاؤ۔ جہاں تک زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے، انہوں نے بھی زبردست ایسا جواب دیا، آپ کی تعریف کی، خاموش ہو گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گواہیاں سنی تو فرمایا میں صفوان کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور میں عائشہ کے بارے میں یقین نہیں کرتا، اور میں ان کے بارے میں بھی خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اور اس پر پھر آپ بڑے غمزدہ ہو کر مسجد سے باہر آ گئے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کون مجھے اور میری فیملی کو اس شخص سے بچائے گا جس نے مجھے رنجیدہ کیا ہے؟ اس پر اوس جو قبیلہ اوس تھا اس کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ میں اس معاملے کو ہینڈل کروں گا، اگر یہ اوس میں سے ہوا تو میں اسے قتل کروں گا، اور اگر خزرج میں سے ہوا تو بھی میں قتل کروں گا۔ اس پر خزرج والے کھڑے ہو گئے، آپ یہ کیسے کریں گے؟ سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے اس نے کہا تم خزرج کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس پر اسید بن خدیر کھڑے ہوئے جو اوس میں سے تھے، انہوں نے کہا سعد بن عبادہ تم منافق ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے اس لیے کہا کہ یو آر ڈیفینڈنگ منافقین۔ اور جب یہ لڑائی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چلے گئے، اور ابن ابئی اس پر بڑا خوش تھا کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا، اس نے اسی لیے تو یہ آگ لگائی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں اتنا روتی تھی کہ لوگ مجھے عورتیں دیکھ دیکھ کے روتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو عائشہ کے والدین موجود تھے، آپ بھی تھیں۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے اور خطبہ حاجت پڑھا، شہادت پڑھی اور فرمایا عائشہ سنو، اگر تم معصوم ہو تو اللہ تمہارے بارے میں ضرور کلیئر کر دے گا، اور اگر نہیں تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ میں ناراض ہو گئی اور میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا، اور اپنے والدین سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ اس پر ابوبکر نے کہا میں کیا جواب دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کہا ہے۔ پھر انہوں نے ام رومان یعنی اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا بولی میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ پھیرا اور دوبارہ رونے لگی۔ پھر میں نے کچھ ہلکا شور سنا اور میں جانتی تھی کہ اب وہی آنے لگی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 16 آیات میرے حق میں اتاری جو کہ سورہ نور میں ہے، اور وہ کہتی ہیں میں حیران ہو گئی کہ اللہ نے میری معصومیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ میں اپنے آپ کو اتنا وردی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ڈیفینس میں قرآن اتاریں گے۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایزی ہو گئے، سب خوش ہو گئے۔ والدہ نے کہا تم رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مستہ کو آئندہ کوئی صدقہ نہیں دوں گا، اور قسم کھائی۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یعنی اللہ نے وحی نازل کی واعفو وصفا کہ آپ معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، اور اس وحی کے بعد ابو بکر نے ان کا صدقہ بڑھا دیا، یعنی ان کو زیادہ چیریٹی دینا شروع کر دی۔ مگر ظاہر ہے ان کو وہ سزا دی گئی جو قذف پر دی جاتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ ان آیات کے بارے میں مفسر قرآن ہے زمخشری، وہ کہتے ہیں اگر تم پورا قرآن بھی پڑھو تو سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر بہت سی آیات اتاری ہیں، مگر عفق پر جتنی سخت آیات اتاری ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ہیں۔ ابو بکر باقلانی کہتے ہیں کہ سبحانہ کے لفظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی ہے، اور یہ صرف شرک کے اگینسٹ آتا ہے، مگر واقع عفق پر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ معاملہ اتنا سخت تھا کہ اس پر بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر الزام کفر ہے کیونکہ اللہ نے ان کا خود ڈیفینس اتارا ہے، اور ابن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ان تینوں کے لیے کوئی ذریعہ بنایا ہے ان کو کلیئر کرنے کے لیے، لیکن سبحان اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفینڈ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ وہ پتھر ان کے کپڑے لے بھاگا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شہید شاہدن کہ ایک گواہ نے ان کی گواہی دی۔ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے کلیئر کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا ڈیفینس خود اتارا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مزید کئی کوالٹیز تھیں، ینگ تھیں، ٹال تھیں، خوبصورت تھیں، انٹیلیجنٹ تھیں، ویری کانفیڈنٹ، اور بہت سارے بہترین سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محدثہ تھیں، راویہ تھیں۔ کوئی خاتون ان کے ہم پلہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اتنی زیادہ روایات کی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جبریل علیہ السلام نے سلام کیا۔ قرآن کی حافظہ بھی تھیں۔ عروہ نے ایک بڑا زبردست واقعہ سنایا کہ وہ کتنی عبادت گزار اور ذکر کرنے والی اور دعا کرنے والی تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے گھر داخل ہوا تو وہ نوافل پڑھ رہی تھیں، سورۃ الطور کی تلاوت کر رہی تھیں، اور اس آیت پر پہنچ کے روتی جا رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہم پر اپنا احسان کیا اور ہمیں یعنی ایک مرنے والے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی اور روتی، رکتی، دعا کرتی اور روتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں تھوڑا سا شور بھی پیدا کیا، لیکن اس پر بھی انہیں توجہ نہ ہوئی اور وہ وہی کرتی رہیں۔ کہتے ہیں پھر میں مارکیٹ چلا گیا، چلو واپسی تک شاید سلام پھیر لیں۔ وہ کہتے ہیں میں کافی دیر بعد واپس آیا تو وہ اسی حالت میں اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے صدقے کی تعریف کی گئی ہے۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میری والدہ یا خالہ کون زیادہ صدقہ کرتی تھی، یعنی بہت زیادہ کرتی تھی۔ اور ان کے بارے میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، ایک عورت آئی جس کے 2 بچے تھے، تو میں نے تینیں انہیں دے دی، صدقہ کر دی۔ تو ماں نے ایک ایک کھجور بچوں کو دی اور ایک خود۔ بچوں نے جلدی سے کھا لی، اور جو ماں کے پاس بچی وہ جب کھانے لگی تو بچوں نے اور مانگی، تو اس نے آدھی آدھی کر کے پھر بچوں کو دے دی۔ اس پر سیدہ عائشہ پر گہرا اثر ہوا، تو انہوں نے اس کا ذکر آپ سے کیا۔ آپ نے فرمایا اس عورت نے اپنے اس عمل سے جنت کما لی۔ اس کے علاوہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال زندہ رہیں، امیر معاویہ نے ان کو 1000 درہم بھیجے، تو فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں، اور صدقہ کر دیے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے 70,000 درہم بھیجے، انہوں نے پورے کے پورے صدقہ کر دیے، جو کچھ آتا سارا تقسیم کر دیتی۔ اور قاسم کہتے ہیں کہ وہ اکثر روزے سے ہوتی تھی۔ بریرہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ عائشہ روزے سے تھیں اور میں بھی، اتنے میں ایک فقیر آیا، بریرہ نے کہا کچھ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا ہمارے پاس ہے، اور تھوڑا سا اناج تھا جو اس سے دے دیا۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ ہم افطار کس سے کریں گے بی بی؟ فرمایا اللہ رزاق ہے، تم فکر نہ کرو۔ کہا مغرب سر پر ہے۔ اس پر انہوں نے پھر جب وقت ہو گیا تو پانی سے روزہ کھولا اور نماز پڑھنے چلی گئیں، اور بریرہ مسلسل بڑبڑاتی رہیں کہ اتنا بھوک لگی ہے اور کس سے ہم روزہ کھولیں۔ مگر اتنے میں دروازے پر نوک ہوا تو کسی نے بکری کے گوشت کا تحفہ دیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بریرہ جب تم چیزوں کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت 62 غلام آزاد کیے، بہت سے بے سہارا بچوں کو یعنی ان کا سہارا بنتی اور ان کو پالتی تھی۔ قیام، صدقہ، روزہ، یہ سب چیزیں، اور اس کے علاوہ بہت ہمبل تھیں، اور یہ کہ بے شمار احادیث روایت کی، مفسر بھی تھیں، اور تقریباً سارے علوم پر ان کو عبور حاصل تھا، یہاں تک کہ طب کے بارے میں بھی بات کرتی تھیں۔ اور پھر یہ کہ آخر میں یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام سب کے سب رنجیدہ تھے، اس وجہ سے کہ ایک علم کا بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فضل ان پر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو رضی اللہ عنہ، اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ سے سیکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم ان کے علم، ان کے عمل، ان کی عبادت اور ان کے صدقہ، روزہ، قیام سب سے بہت کچھ سیکھ سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جس طرح انہوں نے احادیث روایت کی اور علم سکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھائے بھی اور آگے سکھانے والا بھی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔